اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے تحت میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے مالجاتی واقعات، ان کے نصیحت اور دنائی برے اقوال اور ان کی تفصیل اور ان کی گہری فکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور ان کے حفظان صحت کے اصول اور ان کے اس پر مزید اقوال انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں اور لے کر آتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں حکمہ قدیم میں سے ایک جلیل القدر طبیب کی ایک واقعہ، ایک سرگزشت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انتہائی سبق موضوع واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں بختشو بن جبریل کا۔ اس کا ایک پہلے میں واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ بختشو بن جبریل علم و تجربہ کاری، ذہانت اور حذاقت میں اپنے خاندان کا فخر اور نہایت عالی حوصلہ تھا۔ فیاضی اور غریب دوستی تو اس خاندان کا خاص وصف تھا، لیکن بختشو بن جبریل کی مروت اور ہمدردی بے نظیر تھی۔ امیر و غریب کوئی ایسا نہ تھا جس پر اس نے کسی نہ کسی طریقے سے احسان نہ کیا ہو۔ دولت اور نعمت کی اس کے پاس وہ فراوانی تھی کہ کسی درباری امیر کو ثروت میں اس کا ہم پلہ نہیں پایا جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ اتنا شاہ خرچ تھا کہ وہ خوراک، لباس اور مکان و سواری میں خلیفہ وقت کی ہم عصری کرتا تھا۔ اسی وجہ سے کئی مرتبہ خلیفہ نے اس سے ناراض ہو کر اس کا سب مال و منال ضبط کر لیا اور اس کو جلا وطن بنایا، لیکن جب بیمار ہوئے تو پھر اس کی خوشامد کرنی پڑی اور جو کچھ لیا تھا اس سے دو چند واپس دینا پڑا۔ آخری وقت میں خلیفہ عباسی نے بختشو کی منزل بڑھائی اور اس کے بعد مہدی باللہ نے، جو عباسی خلیفہ تھے، مہدی باللہ نے بھی زیادہ اس کی خطر کی، اور دونوں کے زمانے میں بختشو کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہوا، بلکہ مہدی نے تو اس کی خواہش پر حکم دیا کہ شاہی خزانوں میں جا کر دیکھیے، جو چیز اس کے ہاں ملے بلا کسی اجازت و حکم کے اس کو لے لے۔ چنانچہ اس طرح بختشو کو اس کا سب ضبط شدہ مال واپس مل گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے بختشو بن جبرائیل، جو حکیم جورجس بن جبرائیل کے بیٹے تھے۔ انتہائی جلیل القدر طبیب تھے۔ اپنی ان کا دور جو ہے سارے خاندان کا، یہ عباسی دور جسے کہا جاتا ہے، اس دور میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جندی صبور کے رہنے والے تھے۔ جندی صبور آج کل اس کو ایران کا ایک علاقہ ہے، آج کل اس کو جندی شاہ پور کہتے ہیں، تو پچھلے زمانے میں اس کو جندی صابور کہتے تھے۔ تو ناظرین کرام، وہاں بہت بڑا حکمت و علم کا ایک بہت بڑی شمع روشن تھی۔ جندی صبور میں بہت بڑا ایک کتاب خانہ تھا، جہاں تے کتابیں چھپتی تھی، ایک بہت بڑا سرکاری شفا خانہ تھا، تو جس کا جورجس بن جبریل جو ہے وہ سربراہ تھا، اسی کا یہ بیٹا ہے۔ جب جورجس گیا تھا منصور کی خدمت کے لیے، یعنی منصور نے بلایا تھا، تو شفا خانے کا جانشین یہی بنا تھا۔ جب جورجس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر عباسی خلیفہ جو ہیں انہوں نے پھر جورجس کو اپنے پاس رکھا۔ اسی پر ایک واقعہ ہے۔ ایک پرخور آدمی کلنج کے درد میں گرفتار ہوا، یعنی ایک پرخور آدمی یعنی زیادہ کھانے والا، یعنی ہر وقت پیٹ بھر کر کھاتا تھا، تو کھاتا ہی رہتا، اس کو پرخور کہتے ہیں۔
درد اس قدر سخت تھا کہ اس کے انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی درد کلانج یہ کیسا درد ہوتا ہے، ناظرین کرام میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ کلانج کی مختصر سی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کلانج ایک آنتوں کا درد ہے۔ جب یہ ردی فضلات پیٹ کے جو ہوتے ہیں زیادہ کھانے سے یا ردی چیزاں کھانے سے جب فضلات کی زیادتی ہو جاتی ہے تو آنتوں میں سدے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سخت قبض ہو جاتی ہے۔ اس کا میں پنجابی میں آسان لفظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ سخت قبض ہو جاتی ہے، اور وہ فاصل مادے جو ہیں وہ رکے رہتے ہیں آنتوں میں۔ اس کی وجہ سے ایک تفن پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کی زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے، اور وہ درد آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں مل کر وہ تفن اور ردی مادہ اور وہ زہریلی گیس مل کر ایک زہر جا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک درد پیدا ہوتا ہے جو آنتوں کا درد معدے کی نچلی حصے میں ہوتا ہے۔ تو اس کو درد کلنج کہتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ تو ناظرین کا اکثر یہ اتباع کرام جو ہیں اس کے علاج میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو جو جدید طریقہ علاج ہے اس میں نیما وغیرہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ وہ بھی ناکام ہی رہتے ہیں۔ یہ درد جو ہے بہت ہی ذرا تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ تو اس قدر سخت تھا کہ اس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ آدمی بختشو کے ایک گہرے دوست کا مصاحب تھا، یعنی بختشو کا ایک گہرا دوست تھا جس کا وہ مصاحب تھا۔ مصاحب کہتے ہیں پاس بیٹھنے والا، خدمت کرنے والا، تو اس کو مصاحب کہا جاتا ہے۔ وہ غالب کا شہر نہیں بن کے شاہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا۔ یہ مصاحب کہتے ہیں پاس بیٹھنے والے کو، یعنی تعلق دوستی کو۔ تو مصاحب تھا، وہ اسے بختشو کے پاس لے گیا۔ طبیب نے اس کی حالت دیکھ کر اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اس کو چڑیا خانے کا جو حوض ہے، ناظرین کرام دیکھیں علاج کی اقسام دیکھیں اور علاج کے طریقہ کار دیکھیں۔ یہ قابل لوگ تھے، یعنی اس قدر قابل تھے کہ امراض کی کلیات پر مکمل ان کو عبور حاصل تھا۔ وہ ہر چیز سے علاج میں اپنی مہارت رکھ رہے تھے، اسی لیے آج تک تاریخ میں ان کا نام ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کپڑے بڑے اچھے پہنتا تھا یا وہ یہ کام کرتا تھا، وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے آج تک بھی تاریخ میں ان کا نام ہے۔ انہوں نے بے لوث عوام الناس کی خدمت کی، اور کڑی گہری ان کی فکر تھی انسانی صحت پر، اور امراض کی اقسام پر ان کی گہری فکر تھی، اور ان کا علاج معالجے کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ یعنی وہ ہر چیز پر اپنی انہوں نے زندگی کی آسائشیں جو ہیں ان پر بھی جو عوام کی تکلیفیں تھیں ان کو ترجیح دی، اس لیے وہ قابل ہوئے۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو قابلیت نہیں آ سکتی۔ جب تک عوام کی اللہ کی مخلوق کی جو تکلیف ہے اس کو ہر چیز پر مقدم نہ رکھا جائے گا تو قابلیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین کرام وہ قابل اس لیے تھے کہ وہ ہر چیز پر علاج پر مکمل عبور حاصل رکھتے تھے۔ تو جب اس نے کہا کہ چڑیا خانے کا جو حوض ہے، یعنی پرندے جہاں رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ، اس کے درمیان ایک حوض ہوتا ہے جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں، اسی میں بیٹھ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں سے کہا اس نے کہ بختشو نے کہ اس میں بہت سا نمک ڈال دے، یعنی جو چڑیا خانے کا حوض ہے اس پانی میں جاؤ بہت زیادہ نمک ڈال دو۔ جب وہ نمک ڈال دیا گیا تو اس کے بعد اس نے کہا ایک لوٹا بھر کر پانی کا میرے پاس لے آؤ۔ لوٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو غسل خانے میں پڑا ہوتا ہے، لوٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ لوٹے کا مطلب ہے ایک برتن کا نام ہے جس کو ہم نے مخصوص کر لیا ہے غسل خانے کے لیے، لیکن یہ پرانے دور میں ایسا نہیں تھا۔ لوٹا
جو ہے سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، گھر میں ہر کام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ انتہائی ایک مخصوص برتن ہوتا تھا صرف پانی کے لیے۔ تو ہم نے اس دور میں صرف اس کو واش روم کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے کہا جاؤ لوٹا کا ایک پانی کا لوٹا بھر کر لاؤ، آپ نے خادم سے کہا بختوشو نے، تو وہ لے آیا۔ مریض شدت درد سے بد حواس ہو رہا تھا، یعنی مرض کی شدت اس قدر تھی کہ وہ بد حواس ہوتا چلا جائے، یعنی اس کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بے ہوش ہونے لگا، بد حواس ہونے لگا۔ اور بختوشو نے تھوڑی دیر میں بختوشو نے کیا کیا کہ لوٹا اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا اور اسے کہہ سن کر کہ یہ پی جاؤ، تو سب پانی اسے پلا دیا۔ تھوڑی دیر میں بیمار کو قے اور دست دونوں جاری ہو گئے۔ کمزوری کی یہ حالت تھی کہ گمان ہوتا کہ اب جان نکل جائے گی۔ اس کے لیے مفرہ لخلخوں اور خوشبوؤں کا سامان کر دیا تاکہ مریض کو راحت ملے۔ ناظرین کرام، یہ مفرہ کہتے ہیں اس دوا کو جو ہماری دوا سازی ہے، اس میں مفرہ دواؤں کو وہ مقام حاصل ہے، یعنی دل، دماغ، جگر کی یہ اور روح کی خاص دوائی ہوتی ہے جو فوری فرحت بخشتی ہے۔ اس کو مفرہ دوائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لخلخ ہوتے ہیں، لخلخہ اس کو بولتے ہیں جو دوائی سونگھنے کے لیے ہو، اس کو لخلخہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں مشکل الفاظ کا جو میں نے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ الفاظ مشکل ہوتے ہیں تو ہر عام انسان تو نہیں ان کو سمجھ سکتا۔ جس کا اس چیز پر جس کا پیشہ ہے یا جس کا مطالعہ ہے وہی جانتا ہے کہ یہ الفاظ کے معنی کیا ہیں، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ لخلخہ کہتے ہیں سونگھنے والی دوائی کو۔ اور خوشبوؤں کا سامان کر دیا تاکہ مریض کو راحت ملے۔ خوراک بہت کم اور صرف تتر کے گوشت کی یخنی، یعنی اس نے کہا کہ جب وہ اس کو خوب دست آئے اور قے آئیں تو اس کا پیٹ بالکل صاف ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے مفرہ ایک دوائی دی اور لخلخہ دیا سونگھنے کے لیے۔ تو خوشبوئیں کا کہا کہ خوشبوئیں جو ہیں اس اپنے جسم کو، اپنے لباس کو لگائے۔ تو خوراک بہت کم اور صرف تیتر کے گوشت کی یخنی دی۔ 2-3 دن میں بیمار بڑھ کے اچھا ہو گیا۔ یعنی ناظرین کرام، یہ دیکھیں تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ لکھیں گے 2 یا 3 دن میں وہ بیمار بالکل اچھا ہو گیا، یعنی شفا کلی ہو گئی اس کو۔ تو بختوشو سے اس علاج کی وجہ نوعیت دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ میرے خاندان میں یہ درد کلنج کا علاج یہ ہے کہ کبوتر کی بیٹ اور نمک پانی میں پکا کر مریض کو پلاتے رہیں۔ یہ بیمار جان بلب تھا، میں نے خیال کیا کہ دوا پکانے اور بنانے تک اس کی جان نکل جائے گی تو کیا حاصل ہوگا۔ چڑیا خانے کے حوض میں کبوتر اور دیگر جانور کی بیٹ تو پڑی ہی رہتی تھی۔ دھوپ سے پانی گرم بھی کر دیا تھا، لہذا میں نے صرف نمک ہی اس میں ملوا دیا، پھر وہی پانی پلایا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ علاج کارگر ہوا اور اس کی جان بچ گئی۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں ایک طبیب کی، ایک حاذق طبیب کی، حاذق کہتے ہیں جو استاد کا درجہ رکھتا ہو، جو تمام چیزوں پر عبور اس کو ہو، اس کو حاذق کہتے ہیں۔ یعنی امراض کی کلیات پر، تمام مفرد چیزوں پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، اس کو حاذق کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے خاندان میں میرے جو بزرگ تھے، جورجس بن جبریل یا دوسرے جب میرے جو خاندان میں بڑے تھے، وہ کبوتر کی بیٹ سے درد کلنج کا علاج کرتے تھے۔ کبوتر کی بیٹ سے درد کلنج کا علاج کرتے تھے۔ تو میرے پاس جب مریض آیا تو وہ جان بلب تھا، یعنی اس کو جان نکل رہی تھی، یعنی تھوڑی سی جان اس کی باقی تھی۔ اگر میں دوائی بنانے میں ذرا دیر کر دیتا تو اس کی جان چلی جانی تھی، اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ یہ دیکھیں ایک طبیب کا، ایک حاذق طبیب کا، ایک قابل انسان کی بات، وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ تو پھر میرا دھیان جو ہے وہ چڑیا خانہ جو ہے اس کے حوض کی طرف گیا، اس میں تو بیٹیں اکثر پڑی رہتی ہیں۔
تو دھوپ کی وجہ سے وہ پانی گرم بھی ہو گیا تھا، تو صرف نمک ملانا تھا، تو نمک ملا کے میں نے اس کو دے دیا، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یہ ہے ان طبیبوں کی خاص باتیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، مزید انشاءاللہ تعالی حکمہ قدیم کے لازوال واقعات اور ان کے سرگزشت اور ان کے اقوال نصیحت اور دنائی برے اور ان کی جو گہری فکر تھی امراض پر، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے مزید، اور ان کی جو حفظان صحت پر جو ان کے اقوال ہیں اور ان کی جو حکمت عملی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ حکمہ قدیم کا فکر و فلسفہ جو انسانی صحت پر ہے اس کے تحت، تو انشاءاللہ تعالی مزید آگے چل کر ہم بیماریوں کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے الحاوی الکبیر محمد بن زکریا ابو بکر محمد بن زکریا رازی کی، اور یہ میرے پاس موجود ہے القانون فی الطب ابن سینا کی شہرہ فاق تصنیف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نایاب کتب ہیں، جو جلیل القدر تصنیف ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی بیماریوں کے حوال اور ان کو دفع کرنے کی جو تدبیریں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کالا یرقان جو عالمگیر امراض ہیں، معدے کے جملہ امراض، اور انشاءاللہ تعالی اعصابی کمزوری، خون کی کمی، اور جو بے اولادی ہے، ایسے جیسے جوڑوں کے درد، اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے امراض کا ہم ذکر کریں گے۔ ان جو ہیں جلیل القدر تصنیف سے، اتباع کی جو جلیل القدر تصنیف ہیں ان سے، اور ان کے دفع کرنے کی تدبیریں جو ہیں، ان کے جو ایسے ہی علاج ہیں، غذائی علاج ہیں، وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ وہ کس طرح غذا سے علاج کرنے میں اپنی مہارت رکھتے تھے، تو کیا ان کا طریقہ تھا۔ کہ انشاءاللہ تعالی یہ باتیں سب تفصیل سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ اللہ حافظ۔